کیپٹن پنسل ٹارچ کی روشنی میں مجھے جزیات سمجھا رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میری پیٹھ تھپک کر مجھے گڈ لک کہا اور اپنے ساتھی کے ہمراہ اندھیرے میں رینگ گئے۔ میں اپنے دونوں جوانوں کے ساتھ نشانے کی طرف چل دیا۔ ہم سرکنڈوں اور قدرتی جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ میری آنکھیں اب اندھیرے میں دور دور تک دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ ہمارے سامنے ایک نیم دائرے کی شکل میں اسلحے سے بھرے دشمن کے ٹرک کھڑے تھے اور ان کے قریب دو پہرے دار شاید آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرا اشارہ پاتے ہی دونوں جوان میرے ساتھ ہی زمین سے چپک گئے۔ اب ہم کونیوں کے بل رینگ رہے تھے اور ان کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ دو جھاڑیاں ہماری مددگار تھیں۔ ایک جھاڑی کے نزدیک پہنچ کر ہم رک گئے۔ ایک جوان کو یہاں بیٹھنے کا اشارہ کر کے دوسرے کو میں نے دوسری طرف روانہ کر دیا۔ جھاڑی میں بیٹھے جوان نے دونوں پہرے داروں کو اپنے نشانے پر لے رکھا تھا۔ کمانڈوز کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کوئی شور شرابہ کیے بغیر اپنا مشن پورا کر لیں، کیونکہ دشمن ہوشیار ہوتا ہے اور خصوصاً ایسے مقامات پر جہاں کمانڈوز کا حملہ متوقع نظر آتا ہو۔ میں پیٹ اور کہنیوں کے بل رینگتا اب اس جگہ پہنچ چکا تھا جہاں سے میرے اندازے کے مطابق پہرے دار کو واپس گھومنا تھا۔ چہرے پر ملی سیاہی کی وجہ سے میں اندھیرے ہی کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ نائلون کی ایک چھوٹی سی رسی میرے ہاتھ میں تھی۔ انتظار کی شدت سے میرے اعصاب تڑپنے لگے تھے۔ وہ کمبخت ابھی تک خوشگپیوں میں مصروف تھے، حالانکہ اصول کے مطابق انہیں چلتا رہنا چاہیے تھا۔ اس بات سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ انہیں اپنے کسی افسر کی اچانک آمد کا خطرہ نہیں ہے، اسی لیے وہ اتنے غیر محتاط تھے۔ تقریباً 5 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ سے ہلے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی جا رہی تھیں اور رگوں میں انگارے دوڑنے لگے تھے۔ اپنے وجود کی تمام تر قوت ہاتھوں میں سمیٹے میں چیتے کی طرح زمین سے چپکا تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ اب آہستہ آہستہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اپنی رائفل اس نے بے پرواہی سے کندھے پر لٹکا رکھی تھی اور خود مدھم سروں میں کچھ گنگناتا آ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنی دوسری تنصیبات پر گڑی تھیں۔ میرے اور اس کے درمیان ایک چھوٹی سی نہ ہونے کے برابر جاڑی حائل تھی، جس کا میں خود بھی ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ کمانڈوز کو دوران تربیت سب سے زیادہ توجہ سے یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ وہ خود کو دوسرے کی نظروں سے کس طرح محفوظ رکھیں۔ اچانک میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ میری نظریں اس کے قدموں پر جمی تھیں جو میرے سے بمشکل 3 فٹ کے فاصلے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں۔ کسی بھی لمحے ہمارا جھاڑی میں چھپا ساتھی اس پر فائر کر سکتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اپنی تربیت کے مطابق وہ آخری لمحوں تک خود پر کنٹرول رکھتا، لیکن بہرحال میں اس کا کمانڈر بھی تھا اور پاکستانی سپاہی کے لیے اپنے کمانڈر کی جان خطرے میں دیکھنا ناممکن ہے۔ اس کی چلائی ہوئی گولی سے میری جان تو وقتی طور پر بچ جاتی، لیکن ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ میں نے دل ہی دل میں دعائیں مانگی کہ یا الہی یہ کمبخت اپنی جگہ سے ہلے۔ شاید قدرت کو میری حالت پر رحم آ گیا اور اس کے قدم اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ اب میں اسے مزید مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جو ہی وہ مجھ سے 1-1.5 گز آگے جا کر واپسی کے لیے گھوما، میں نے جست لگا کر نائلون کی ڈوری اس کے گلے میں ڈال دی اور بمشکل 20-25 سیکنڈ میں وہ قید حیات سے چھٹکارا پا گیا۔ میں نے انتہائی پھرتی سے اسے زمین بوس ہونے سے پہلے ہی پیٹھ پر لاد کر اس جھاڑی میں پھینک دیا جہاں میں فرشتہ اجل بن کر چند منٹ پہلے اس کا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں تیزی سے رینگتا ہوا اس جھاڑی میں پہنچ گیا جہاں ہمارا تیسرا ساتھی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ میرا دوسرا ساتھی جسے دوسرے پہرے دار کو جہنم واصل کرنا تھا کے شکار کو شاید بہت تھوڑی مہلت نصیب ہوئی تھی۔ میرا اشارہ پاتے ہی وہ دونوں بھی بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ سے نکلے اور ان بڑے بڑے ٹریلوں کے نزدیک پہنچ گئے جن پر ایمونیشن اور گولہ بارود لدا ہوا تھا۔ میں مشین گن لیے ان پر نظریں گاڑے وہیں بیٹھا رہا۔ تقریباً 2 منٹ بعد وہ واپس آئے۔ انہوں نے محسوس مقامات پر ڈیٹونیٹر لگا دیے تھے۔ اب ہم تینوں جھکتے ہوئے تار اپنے پیچھے بکھیرتے وہاں سے دور ہٹتے جا رہے تھے۔ ایک محفوظ اور محسوس جگہ پہنچ کر میں نے تار بیٹری سے منسلک کر دیا۔ ہمارا ایک ساتھی اپنی لائٹ مشین گن زمین پر ٹکائے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ دوسرا ایک لیور پر ہاتھ رکھے میرے اشارے کا منتظر تھا۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر اپنی جیب سے ننھا سا ٹرانسمیٹر نکالا تو مجھے احساس تھا کہ ان مورچہ بندیوں کی مخالف سمت میں میرے کیپٹن صاحب کتنی بے قراری سے میرے کوشن کے منتظر ہوں گے۔ اس علاقے میں ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ چاروں طرف بھارتی فوج ڈپلائی تھی اور کوئی بھی فریکوینسی محفوظ نہیں تھی۔ ٹرانسمیٹر آن کر کے میں نے سلسلہ ملنے پر صرف ایک کوڈ ورڈ کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہماری مخالف سمت سے زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ ڈاؤن! میں نے جوش غضب سے اپنے ساتھی کو حکم دیا۔ اس کا لیور والا ہاتھ نیچے جھکا اور فضا میں زوردار دھماکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔
स्याह रात नंगी हो गई। एमुनेशन फटने से धमाकों के साथ इतनी तेज़ चमक पैदा होती कि उस समय देखना मुहाल हो जाता। हेमों में नींद में मदहोश सिपाही दीवानावार उठकर बाहर भागते और लुक़्मा अजल बन जाते, क्योंकि मुखालिफ सिमत कैप्टन साहब ने भी यही कारनामा सर अंजाम दिया था। मेरा जी तो यही चाहता था कि वो आतिश आहन जो दुश्मन ने हमें फूंकने के लिए इकट्ठा कर रखा था, दुश्मन को उसका ईंधन बनते देखता रहूं, लेकिन हालात किसी और अमर के मुतकाज़ी थे। तकरीबन 5 मिनट तक हमारी लाइट मशीन गन जान बचाने के लिए भागने वाले सिपाहियों को चाटती रही। फिर मैंने अपने जांबाजों को वापसी का हुक्म दे दिया। हम तेज़ी से अपनी सरहदों को पलट रहे थे। जो लोग फौजी ज़िंदगी का तजर्बा रखते हैं वही अच्छी तरह जान सकते हैं कि वापसी का सफ़र रवानगी से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। पहले दुश्मन किसी हद तक बेखबर था, लेकिन अब इस इलाके के चप्पे चप्पे में फैली हुई अफवाज को इत्तलाआत मिल चुकी थी कि पाकिस्तानी कमांडोज़ इन इलाके में घुस आए हैं। अभी हम बमुश्किल 1.5-2 फरलांग ही चल पाए थे कि हमें ठिठक कर रुक जाना पड़ा। कमांडोज़ की छठी हिस्स आम फौजियों से ज़्यादा तेज़ होती है। मेरे एक साथी ने लेटकर अपना एक कान ज़मीन से लगा दिया। चंद सेकंड के बाद वो उठ खड़ा हुआ और हाथों के महसूस इशारे से उसने करीब ही दुश्मन के दस्तों की नकलो हरकत की निशानदही कर दी। यकीनन लोकेटिंग फ़ोर्स के दस्ते जो हमारे ताक़ुब में चले आ रहे थे। इन दस्तों का ताल्लुक भी फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG से होता है और इन्हें कमांडो से निपटने की खसूसी तरबियत दी जाती है। मेरे अंदाजे के ऐन मुताबिक दुश्मन ने घेर लो और मार डालो वाली चाल चली थी। उन्होंने हमारे गिर्द घेरा डाल लिया। यहाँ से सरहद तक फ़ौज फैली हुई थी, जो अब मनसूबाबंदी के साथ साथ हमारी आमद की मुंतज़िर थी। हमारी तमाम तर तवक्कुआत खुदा की ज़ात और अंधेरी रात से वाबस्ता थी। रात को अंजाम पाने वाली मुहिम्मात में सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का होता है कि पेट्रोलिंग पार्टियाँ या हमला आवर पार्टियाँ भटक कर कहीं दुश्मन के इलाके में न पहुँच जाएँ। लोकेटिंग फ़ोर्स अमूमन ये हरबा इस्तेमाल करती हैं कि वो मशकूक मकामात के इर्द गिर्द जहाँ उन्हें छापा मार कमांडोज़ की मौजूदगी का शक गुजरे फायरिंग करवाते हैं। इनकी हद्दुल मकदूर कोशिश यही होती है कि सुबह तक छापा मार कमांडोज़ के इर्द गिर्द फायरिंग करके उन्हें अपने इलाके ही में भगाते रहें और दिन निकलने पर इन्हें चूहों की तरह पकड़ लें। मैंने हाथ पर बंधी हुई घड़ी में निस्फ कुतुबनुमा देखा और अपनी सही सिमत का तयन करने के बाद दोनों जवानों को स्टैंड टू पोजीशन में आगे बढ़ाया। हम तीनों अब फैल कर आगे की सिमत कर रहे थे। सरहद अभी कम से कम 2-2.5 मील दूर थी और यह कोई मामूली फासला नहीं था। ख़ुसूसन इन हालात में तो किसी भी बात की तवक्को की जा सकती थी। हम झुकी हुई पोजीशन में तेज़ी से बगैर आवाज़ पैदा किए चल रहे थे। अचानक ज़मीन ने जैसे मेरे पाँव पकड़ लिए। मेरी दाईं तरफ से रोशनी का एक तूफ़ान उमड़ रहा था जो आसमानों की वसतों में फैलता जा रहा था। दुश्मन ने इस इलाके में सर्चिंग इक्विपमेंट छुपा रखे थे और ज़मीन के सीने में दफन किसी धात के आले ने हमारी मौजूदगी का इंकशाफ कर दिया था। दुश्मन रोशनी राउंड फायर करने लगा था। मेरे दोनों साथी मंजे हुए कमांडोज थे और सन 45 की जंग में भी कई कारनामे सर अंजाम दे चुके थे। के लिए ये सूरत हाल नई नहीं थी और ना ही हम लोग ऐसी बातों से घबराया करते थे। हम तीनों ने एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर एक साथ करीबी खाई में छलांगें लगा दी। ऐसे छोटे छोटे नदी नाले, टीले और झाड़ियाँ वगैरह किसी भी कमांडो के लिए कुदरत का बेहतरीन अतिया होते हैं। हैरियत गुजरी कि अभी तक हम रोशनी की जद में नहीं आए थे। हमने इसी खाई को मोर्चा बना लिया। मेरे दोनों साथियों ने वहाँ लाइट मशीन गन चंद ही सेकंड में नस्ब कर ली। मैंने अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था, क्योंकि वहाँ भीड़ों के छत्ते में हाथ डालने के हम कायल नहीं हो सकते थे। हमारा ताक़ुब करने वाले करीब से करीब तर होते चले जा रहे थे। हम दोनों के पास स्टेन गनें थीं या फिर दस्ती बम, जिनकी हैसियत ना होने के बराबर थी। सर, गन ड्यूटी वाले जवान ने सरगोशी की और उसके इस तरह आवाज़ देने का मतलब तो मैं बखूबी समझता था, लेकिन उसे क्या जवाब देता। दाएं सीम से दुश्मन का शोर साफ सुनाई दे रहा था। वो अगरचे अभी तक स्टेन गन की रेंज में ना आए थे। मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगी है। मैंने चुरचुरी ली। मामला यकीनन अब ऐसा रुख एख्तियार कर गया है कि एक जान की कुर्बानी दिए बगैर बाकी तो जाने किसी सूरत नहीं बचाई जा सकती। ख्यालात का एक समुंदर मेरे सीने में करवटें लेने लगा। मुझे अपने उस्ताद की बातें याद आने लगीं कि फौजी ज़िंदगी में जज्बाती मरहले तो अनगिनत आते हैं, लेकिन एक अच्छे कमांडर की खूबी ये है कि वह अक्ल और होश के दामन को कभी हाथ से नहीं छोड़ता। उसके नज़दीक एक जवान की शहादत का दुख भी किसी तरह कंपनी की मौत से कम नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ एक डिसिप्लिन की हद तक है, वरना असल में वो लोग एक कुंभे की तरह ही आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सर, मशीन गन वाले जवान ने मेरे ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब आपको यहाँ से चले चलना चाहिए। मैंने उसकी जानिब देखा। उसकी उंगली ट्रिगर पर रखी थी। उसकी मुल्तजी निगाहें हमारी तरफ थीं।
میرا جوان مجھ سے موت کے منہ میں کودنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، میں اسے کیوں مرنے دوں؟ میں چند لمحات کے لیے جذباتی ہوا، لیکن دوسرے ہی لمحے میں پاکستانی فوج کا آفیسر بن چکا تھا۔ گڈ لک، خدا حافظ، میں نے اس کے کندھے پر چپکی دی۔ رب راکھا گرائیں۔ میرے دوسرے ساتھی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ابھی ہم بمشکل 15-20 گز ہی چلنے پائے تھے کہ اچانک فضا میں اللہ اکبر کی گونج سنائی دی۔ دشمن غالباً بہت نزدیک آ گیا تھا۔ ہمارے ساتھی کے دلیرانہ اقدام نے ہمارے تعاقب میں بڑھتے ہوئے فوج کے قدم روک دیے۔ نعرے کی للکار سنتے ہی میرا ہمراہی ٹھٹک کر رک گیا۔ غالباً اس کی غیرت نے اپنے سنگی کو اکیلا چھوڑنا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ لمحہ جذباتی ہونے کا نہیں تھا، ہوش میں آنے کا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور اپنے ساتھ ہی بھگانے لگا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ نیم دلی سے بھاگ رہا ہے۔ اچانک فضا زوردار دھماکوں سے لرزنے لگی۔ یہاں قریب ہی کوئی فیلڈ ریجمنٹ ڈپلوائے تھا جس نے ہم پر ہاؤٹزروں سے گولہ باری شروع کر دی۔ مجھے دشمن کی بزدلی پر طیش آنے لگا۔ ہم کوئی ٹینک لے کر تو اس پر نہیں چڑھ آئے تھے، نہ ہماری تعداد سینکڑوں میں تھی، نہ جانے کم بختوں کے پاس پھونکنے کے لیے اتنا اسلحہ کہاں سے آ گیا تھا۔ ہاؤٹزر تقریباً 25 پاؤنڈ کا گولہ فائر کرتی ہے، مگر اس سے یہ ایک سہولت ہمیں مل چکی تھی کہ اس کا گولہ چونکہ فضا میں اونچی مار کرتا ہے، اس لیے ہم کسی حد تک محفوظ بھی تھے۔ شاید قریب ہی کہیں ان کا کوئی بیٹری ڈپلوائے بھی تھا، اور کسی بوکھلائے ہوئے آفیسر نے اس کو لڑائی میں جھونکنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ہم دونوں سانس روک کے ایک کھڈ میں بیٹھے تھے۔ چند منٹ بعد یہ بلائیں ٹل گئیں۔ شاید دشمن کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہو گیا تھا، یا پھر سرحد کے قریب ہونے کی وجہ سے اس نے ہیوی فائرنگ کے جواب میں ہونے والے رد عمل سے بچنے کے لیے ایسا کیا تھا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر نکل آئے۔ اب ہلکے اسلحے کی فائرنگ سنائی دے رہی تھی، پھر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ہمارا شیر امر ہو گیا۔ میں نے تقریباً بھاگنے کی رفتار اپنا لی تھی۔ ایک فرلانگ چلنے کے بعد پھر ہم زمین سے چپک گئے۔ ایک مرتبہ پھر بائیں طرف سے روشنی کا ایک طوفان اٹھا۔ میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم بھارتی فوج کی پوزیشنوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ لیٹے لیٹے سر اٹھا کر میں نے چاروں سمت کا جائزہ لینا چاہا تو خون کی گردش رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ سے بمشکل 15-20 گز کے فاصلے پر ایک بنکر سے ایک میڈیم گن کی نال باہر جانتی دکھائی دے رہی تھی۔ کم آن، میں نے اپنے ساتھ لیٹے جوان کو حکم دیا اور کونیوں کے بل پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ میں تقریباً 5-6 گز پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ جوان بدستور وہیں رہا۔ مجھے کچھ غصہ بھی آیا، لیکن میں دوبارہ اس کے قریب گیا اور اس کے کندھے کو جھنجھوڑا۔ کم آن، موو۔ جوان نے میری طرف گردن موڑ دی۔ اس کی آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں۔ سر، ہم کو معاف کرنا، ہم واپس نہیں جائے گا۔ جانے اس کے لہجے میں کیا چھپا تھا کہ سردی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ میں نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھا۔ صاحب، فورٹ دل میرا گرائی تھا، ہم فوج میں اکٹھا بھرتی ہوا۔ صاحب، ٹریننگ بھی ایک ساتھ کیا، کبڈی بھی اکٹھے کھیلا، زندگی بھر اکٹھا رہا ہے سر۔ اب وہ اگلا جہاں میں اکیلا کیسے جائے گا؟ ہم کل خدا کی عدالت میں اس کو کیا منہ دکھائیں گے صاحب؟ ہم اپنا سنگی کو موت کی راہ پر اکیلا نہیں جانے دے گا۔ سر، خدارا ہمیں معاف کر دینا۔ ادھر ہمارا گاؤں کے لوگوں کو بولنا ہم نے یاری نبھا دیا۔ وہ بول رہا تھا اور میری سانس دھونکنی کی طرح چلنے لگی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ میں ٹھوس دلیل دی تھی، لیکن اس کا فلسفہ مجھے کیسے ہضم ہوتا؟ اس سے پہلے کہ میں اسے خدا حافظ کہتا، اس نے معذرت طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ خدا حافظ سر۔ پھر وہ اندھیرے میں رینگ گیا۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ لیٹا رہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا رواں مفلوج ہو چکا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا جوان موت کے منہ میں جا رہا تھا اور میں اسے آواز دے کر منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تیزی سے رینگتا وہ اس گن کی نال کے نزدیک جا پہنچا۔ رک کر اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی۔ شاید زندگی کے آخری لمحات میں بھی اسے افسر کی حکم دولی کا احساس ستا رہا تھا۔ اپنی جیب سے اس نے ہینڈ گرنیڈ نکالا، اس کی پن نکال کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس کی للکار گونجی اور پھر اس نے اچھل کر گرنیڈ بنکر میں پھینک دیا اور زوردار دھماکہ ہوا۔ گن کے ساتھ گنرز کے بھی پرچے اڑ گئے اور آسمان بھی روشن ہو گیا۔ وہ 3 مورچوں کے درمیان سٹین گن تھامے یلغار کر رہا تھا۔ میرے بدن میں یکدم انگارے دوڑنے لگے۔ میں بجلی کی سی تیزی سے اٹھا اور گرنیڈ پھینکنے لگا۔ میرے ہاتھ مشینی انداز میں کام کر رہے تھے۔ اتنے گرنیڈ پھینکنے کا مظاہرہ زندگی میں اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مورچوں سے آگ اگلتی گنز خاموش ہو چکی تھی۔
لیکن میرا جوان موت کی شاہراہ کا مسافر بھی اپنی منزل پا گیا۔ وہ اپنے سنگی سے شرمسار ہونا گوارا نہیں کرتا تھا۔ خدا کے حضور کیوں شرمندہ ہوتا؟ اللہ نے بھی اس کی لاج رکھ لی۔ خطرے کے احساس نے میرے نس نس میں بجلیاں بڑھتی تھیں۔ تیزی سے الٹ گیا اور وہاں سے دور ہی دور ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ نزدیک تو فی الحال کوئی مورچہ نہیں تھا، البتہ مجھ پر دور سے کراس فائر آنے لگا تھا۔ دشمن نے اپنی تمام تر سوجھ بوجھ کے مطابق زمین کے چپے چپے پر آگ کا جال بچھا دیا تھا، لیکن رسم حلیلی نبھانے والے آتش و آہن کے طوفان کب خاطر میں لاتے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ہی میں اپنا قطب نما دیکھ لیتا۔ میرے پیچھے بدستور فائرنگ کی جا رہی تھی۔ اب میں نے سیدھے ہو کر چلنا شروع کر دیا تھا، بڑے بوجھل قدموں اور دکھی دل سے واپس آ رہا تھا۔ مجھے اپنے زندہ بچ جانے پر شرم آ رہی تھی۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے مواقع بھی آ جاتے ہیں جب ہمیں اپنے زندہ رہنے پر افسوس ہوتا ہے اور ہم اپنے ساتھیوں کی موت پر نعرہ تحسین بلند کرتے ہیں۔ اس وقت کچھ ایسے ہی جذبات تھے میرے۔ میں نے دل ہی دل میں جدا ہونے والے ساتھیوں کے لیے فاتحہ پڑھی اور اپنے سفر پر چلتا گیا۔ صبح کے قریب جب میں اپنی پوسٹ پر پہنچا تو کیپٹن صاحب اپنے ساتھی کے ہمراہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ کرنل صاحب ان سے کچھ فاصلے پر میرے منتظر تھے۔ مجھے اکیلے دیکھ کر انہوں نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا ہوگا، لیکن ان کے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا۔ میری آنکھیں چھلک جانے کو بےتاب تھیں، لیکن میں نے اپنے آنسو روک لیے تھے۔ ویل ڈن، کرنل صاحب نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میرے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میری جذباتی کیفیت کا بھی اندازہ کر لیا تھا۔ اس طرح شاید مجھے نفسیاتی طور سے وہ اسٹینڈ دینا چاہتے تھے۔ کیپٹن صاحب اور دوسرا جوان وہاں سے پرے ہٹ گئے۔ وہ بھی اسی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے جس سے میں گزر رہا تھا، لیکن کرنل صاحب کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ بات سے قطعاً آری مجھے بعد میں اپنی اس کمزوری پر غصہ بھی آیا۔ نہ جانے کیوں ان کے سامنے لاکھ کوشش کے باوجود صبر و ضبط نہ کر سکا۔ سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں سسک پڑا۔ حوصلہ کرو میرے بچے، کرنل صاحب نے انگریزی میں فقرہ کہہ کر میری طرف پیٹھ کر لی۔ وہ دوبارہ میری جانب پلٹے تو ان کی آنکھوں میں قہر جاگ رہا تھا۔ بوائے کمانڈو زندہ رہنے کے لیے نہیں جایا کرتے۔ جوانوں نے اپنا مشن پورا کیا۔ ان کی آواز میں بجلی کی سی کڑک تھی۔ یس سر، میں نے مسترد ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ کہہ کر کرنل صاحب تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ کیپٹن صاحب کو میں نے رومال جیب میں واپس رکھتے ضرور دیکھ لیا تھا۔ ویل ڈن آفیسر، انہوں نے میری پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہمارا تیسرا ساتھی مجھ سے نظریں ملائے بغیر ہی واپس پلٹ گیا۔ شاید وہ اپنی کمپنی کو سرخروئی پیغام دینے گیا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر بعد جب پوسٹ کے ایک کونے سے خداوند تعالیٰ کی حقانیت کا اعلان ہوا اور فلاح کا رستہ بتا کر مولوی صاحب نے نماز پڑھائی تو انہوں نے قرآن کی وہی آیات پڑھی جن میں شہیدوں کے کبھی نہ مرنے کی مناوی دی گئی ہے۔ جب ہم نے سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم تھیں۔ یہ تھا وہ نذرانہ عقیدت جو وہ اپنے عظیم المرتبت ساتھیوں کے حضور پیش کر رہے تھے۔